میڈیا سے اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ میڈیا کے سامنے آتی ہیں، بات کرتی ہیں یا نہیں، خوش نظر آ رہی ہیں، اسمائل کر رہی ہیں، اور اس وقت مریم نواز میڈیا کے سامنے حاضر ہو گئی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ان بہنوں بھائیوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنے ساتھیوں کا، مسلم لیگ نون کے ورکرز کا، آپ سب میڈیا کے بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو اتنی دیر سے دھوپ میں یہاں کھڑے ہیں میرے انتظار میں، اور پورے پاکستان سے جو مسلم لیگ نون کے ورکرز، بھائی بہنیں، مائیں، بزرگ آج میرے سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ان سب کی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور جنہوں نے مجھے پیغامات بھیجے، لاتعداد پیغامات بھیجے، مجھے دعائیں موصول ہوئیں، مجھے سپورٹ کے میسیجز ملے، میں آپ سب کی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ یہ سپورٹ اور یہ جو جذبہ ہے، یہ جو خلوص ہے، یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ آپ سب کا شکریہ۔ میں اپنی بات کر لوں پہلے پلیز۔ اور ابھی میں جے آئی ٹی سے آئی تھنک 2 گھنٹے کا سیشن کر کے آئی ہوں۔ جو کچھ انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے اس کا جواب دیا، اور اپنے والد کے بعد، اپنے چچا کے بعد، اپنے بھائیوں کی، جو دونوں بھائی میرے پیچھے کھڑے ہیں، ان کی پے در پے پیشیوں کے بعد آج باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں میرا نام نہیں تھا، مجھ پہ پٹیشنر نے جو بھی الزامات لگائے پرائم منسٹر کے ڈیپینڈنٹ ہونے کا یا بینیفیشل اونر ہونے کا، وہ کوئی بھی الزام پروو کر نہیں پائے، اور باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں میرا نام نہیں ہے، میں آج پاکستان کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ایک سٹنگ پرائم منسٹر کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، اور اس انسان کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے جس نے ہمیشہ آئین اور قانون کی پاسداری کی ہے، میں نے آج وہ قرض اتار دیا جو مجھ پہ واجب بھی نہیں تھا۔ اور جے آئی ٹی والوں سے میں نے پوچھا، جب انہوں نے سب سوال کر لیے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے بہت سارے سوال کیے، اور میں نے یہ کوشش کی کہ جو آپ کے سوالات ہیں ان کے میں آنیسٹی سے جواب دوں، مگر ایک سوال اب میرا بھی ہے، کیا میں کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا آپ پوچھیں۔ میں نے کہا آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ ہم پہ الزام کیا ہے؟ اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ دنیا کی شاید پہلی جے آئی ٹی ہے، دنیا میں ہوتا ہے ایسے کہ پہلے الزام لگتا ہے، جے آئی ٹی اس کے بعد بنتی ہے۔ یہ پہلی جے آئی ٹی ہے جو پہلے بن گئی ہے اور وہ الزام ڈھونڈ رہی ہے کہ الزام کیا لگائیں ان کے اوپر۔ یہی سوال میرے بھائیوں نے پوچھا تھا، ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے، وزیر اعظم نواز شریف کے لیے اس سے زیادہ فخر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ الزام لگانے والوں کو ان کے لیے جو الزامات ملے وہ ان کے ذاتی کاروبار سے متعلق تھے، ان دہائیوں سے متعلق تھے جن میں وزیر اعظم نواز شریف سیاست سے ان کا دور کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، یا وہ زمانہ طالب علمی کے حوالے سے سوالات ہیں اس زمانے کے حوالے سے، یا پھر میرے دادا مرحوم کے کاروبار کے حوالے سے وہ سوالات ہیں۔ اور وزیر اعظم نواز شریف کے لیے میں سمجھتی ہوں یہ فخر کی بات ہے کہ 2 دفعہ وہ چیف منسٹر رہے، تیسری دفعہ وہ وزیر اعظم ہیں۔ الزام لگانے کے لیے ان کے پاس ان تینوں ادوار کی ایک بات بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جتنے بھی ماشاءاللہ
बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो मोटरवे हो, चाहे वो सीपेक हो, चाहे वो बिजली के मंसूबे हो, या वो कुछ भी हो, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मोहर है, उस पर नवाज शरीफ की मोहर है। और उन सब प्रोजेक्ट्स में से एक पाई की करप्शन तो दूर की बात, वो कभी इल्ज़ाम भी नहीं लगा सके। तो इससे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के लिए, एक फैमिली के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, एक मुल्क के लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात और कोई नहीं हो सकती। और रही बात फैमिली बिजनेस की, तो ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि 60 की दहाई में या 70 की दहाई में या 80 की दहाई में फैमिली के जो भी बिजनेस थे, जो भी लेन देन थे, उसी के मुतल्लिक सवाल घूम फिर रहे हैं। और पब्लिक का एक पैसा, सरकारी पैसा, कोई भी एक पैसा अगर उसमें इन्वॉल्व हो तो उसका जवाब देना तो बनता है, मगर आपस के कारोबार के मामलात, ज़ाती कारोबार, प्राइवेट एक कारोबार एक फैमिली का, उसका ना सवाल पूछना बनता है ना जवाब देना बनता है। एक पैसे की करप्शन, एक पैसे की किकबैक, एक पैसे की कोई अनोमली, एक पैसे की कोई कमीशन, किकबैक, मनी लॉन्ड्रिंग अगर है तो सामने लाओ, लेकिन वो सामने इसलिए नहीं आ सकी कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। हमारे ज़िम्मे अवाम का कोई पैसा, पब्लिक का कोई पैसा वाजिबुल अदा नहीं है, और जिनके ऊपर केसेस अवाम के पैसे के खुर्द बुर्द के हैं, जिनके ऊपर केसेस अवाम के पैसे से लेन देन के हैं, उन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं। और जो 70-80 साल से बिजनेस फैमिली है, वो अपने जो एसेट्स है उनको जस्टिफाई कर सकती है, वो मींस जस्टिफाई कर सकती है। जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का जवाब मिलेगा कि जिन लोगों का सवाए लोगों की जेबों में हाथ डाले रखने के, सवाए मांग तांग के गुजारे के, जिन लोगों का कोई कारोबार नहीं है, जिनका कोई जरिया आमदन नहीं है, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं उनको रुलाऊंगा, तो वो ये सुन ले कि झुकाने की और रुलाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला ने किसी इंसान की को ये ताकत नहीं दी, किसी इंसान की वो हैसियत नहीं है, किसी इंसान की वो औकात नहीं है कि वो किसी को या झुकाए या रुलाए। और हमने, क्योंकि हम हुक्मरान हैं, हुक्मरान फैमिली से ताल्लुक़ है, तो हुक्मरान का जो एहतसाब है, जो हुक्मरानी का एहतसाब है, वो बहुत कड़ा होता है अल्लाह ताला के दरबार में। तो हम तो जवाब दे रहे हैं, दे चुके हैं और बार बार दे चुके हैं। ये कोई पहला एहतसाब नहीं है, ये 5वां एहतसाब हो रहा है हमारा। 5 महीने सुप्रीम कोर्ट में केस चला, अब 70 दिन JIT को हो गए, तो हम तो जवाब दे रहे हैं। और ये तो एक तरह से हमारी मदद हो गई है कि जो हुक्मरानी के हिसाब से या हुक्मरान होने के नाते जो हिसाब हमें आखिरत में देना था, उसका बोझ कुछ हल्का हुआ। मगर मुझे उस इंसान की दुनिया से भी खौफ आता है, उस इंसान की आखिरत से भी खौफ आता है, जिसने अपने ऊपर झूठों के, झूठे इल्ज़ामात के, बहतानों के, जो उसने 20 करोड़ अवाम के सामने लगाए हैं, इतना बोझ लाद लिया अपने ऊपर कि इस दुनिया, अगली दुनिया में तो क्या, शायद इस दुनिया में भी वो हिसाब ना दे सके। 1 मिनट। और ये पहली लीक्स नहीं है जिसमें मुझे इन्वॉल्व किया गया, पैनामा लीक्स, एक डॉन लीक्स भी आई थी, उसमें भी मुझे इन्वॉल्व किया गया था। वजह एक ही है, वजह यह है बाप को बेटी का नाम इस्तेमाल करके अंडर प्रेशर लाना। सब जानते हैं कि जो बेटी है, इस्लामी रवायात में, मशरकी रवायात में, बेटी वालिदैन के और स्पेशली खसूसन अपने वालिद के दिल का नरम तरीन और हसास तरीन हिस्सा होती है।
اور نرم ترین حصہ اگر وہ والد کے دل میں ہو تو وہ فاطمہ تو زہرا کی طرح ہوتی ہے، اگر وہ علم اٹھا کے میدان میں آ جائے تو وہ بی بی زینب کی طرح ہوتی ہے۔ نواز شریف کی بیٹی کو اس کی کمزوری سمجھنے والے نواز شریف کی بیٹی کو انشاءاللہ اس کی طاقت پائیں گے، اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ بیٹیوں کو انوالو کر کے اور اس طرح سے وہ وزیر اعظم نواز شریف کو کسی امتحان سے دوچار کریں گے تو وہ سن لیں کہ میں وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی ہوں، اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے مجھے حق کے لیے کھڑا ہونا سکھایا، اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے مجھے یہ ترغیب دی کہ جھوٹ کے آگے، ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا۔ مگر یہ وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے جن کو بیٹیوں کی قدر نہیں ہے، جن کو بیٹیوں کی تکریم کا پتہ نہیں ہے، جن کو خاندانی اقدار کا پتہ نہیں ہے، شاید وہ یہ باتیں کبھی سمجھ نہیں سکیں گے۔ مگر آج میں پاکستان کی ہر اس بیٹی سے مخاطب ہوں جو اپنے والد سے محبت کرتی ہے، اور ہر اس والد سے مخاطب ہوں جو اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، کہ بیٹیاں اگر نواز شریف کی بیٹی کو آپ اس لیے نشانہ بنائیں گے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے تو وہ اس کا جواب اس لیے دے گی، وہ واپس لڑے گی اس لیے کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے۔ اور اگر کسی کا یہ زوم ہے کہ ہمیں تو حاضر ہونا تھا، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تو ہمارے پاس بھی بہت راستے تھے۔ ہم بھی ٹیکنیکلٹیز کا سہارا لے کر، امیونٹی کا سہارا لے کر، جو وزیر اعظم نواز شریف کو ایز وزیر اعظم اویلیبل تھی، ہم بھی اقتدار کے ایوانوں میں چھپ سکتے تھے، ہم بھی کمر درد کا بہانہ بنا کے گاڑی کو ہسپتال کی طرف موڑ سکتے تھے، ہم بھی عدالتوں سے ایبسکونڈر ہو کے نتھیا گلی کے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں جا کے چھپ سکتے تھے، ہم بھی یہ کر سکتے تھے، مگر ہم نے حساب دیا اور اب دے رہے ہیں، 3 نسلوں کا حساب دیا اور بار بار دیا۔ اور یہ یاد رکھو کہ آئین اور قانون کی حفاظت اور پاسداری کے بدلے میں نواز شریف نے جو وار اپنے دل پہ لیے ہیں، جس احتساب کی بھٹی میں سے وہ گزر کے آیا ہے، جس طرح اس نے مردانہ وار شیر دل انسان کی طرح احتساب کا سامنا کیا ہے اور بار بار کیا ہے، بے رحمانہ احتساب کا سامنا کیا ہے، وہ یہ احتساب اور زخم جو ہیں وہ اپنے سینے پہ سجا کر تمغوں کی طرح 2018 میں عوام کے پاس جائے گا۔ اس دن سے خوف کھاؤ جب نواز شریف اپنی کہانی عوام کے پاس لے کے جائے گا۔ اس کو اس نہج پہ مت لے کر جاؤ کہ جو راز اس کے سینے میں دفن ہے، جو سازشیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں، وہ عوام کو یہ بتانے پہ مجبور ہو جائے۔ اور سازشیں بھی نواز شریف کے خلاف اس لیے ہوتی ہیں کہ سازش کرنے والوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ محب وطن انسان ہے، وہ سازش جھیل جائے گا، وہ برداشت کر جائے گا، مگر وہ وطن کی خاطر زبان نہیں کھولے گا، وہ وطن کی خاطر چپ سادھ کے رہے گا۔ مگر میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں، سیاسی مخالفین کو، اور سازشیں جس طرح کی وہ کر رہے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عوام اس کی طاقت ہے نواز شریف کی، اور عوام کو اتنا اعتبار ہے، لیڈر بھی ہوتے ہیں، سیاستدان تو یہاں بہت ہیں، مگر نواز شریف ایک واحد لیڈر ہے جس پہ قوم اعتبار کرتی ہے، اور جس کا لوگوں کو پتہ ہے کہ نہ وہ خود جھکے گا، نہ وہ اپنے ووٹ کو جھکنے دے گا، اور وہ آئین اور قانون اور سویلین بالادستی کے لیے کھڑا ہے، کھڑا رہے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی لیڈر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی، غیر آئینی
قدم کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جائے. ایک منٹ نہیں، اب میرے کچھ سوال بنتے ہیں اور وہ یہ سوال ہیں کہ پاناما لیکس کے اندر 400-500 خاندانوں کے اور بھی نام آئے، اور اس سے زیادہ مضحکہ خیز اور بات کیا ہوگی کہ جنہوں نے پاناما لیکس کے اوپر ہم پہ مقدمے کر رکھے ہیں آف شور کمپنیز کے، مقدمہ کرنے والوں کی اپنی آف شور کمپنیز ہیں، مگر کیونکہ پاناما لیکس میں نام نہیں ہے تو وہ ان کی آف شور کمپنیز حلال ہیں، باقیوں کی حرام ہیں. اور پاناما لیکس کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا، ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا. ایک ہی خاندان کا کتنا احتساب کرو گے؟ 3 نسلوں کا احتساب تو ہو گیا، دادا کی قبر سے لے کے وزیر اعظم کے زمانہ طالب علمی سے لے کے ان کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے شہباز شریف سے لے کے حسین نواز، حسن نواز، مریم نواز، اب ہمارے بچے، ایک فیملی کا کتنا احتساب کرو گے؟ 6 مہینے سپریم کورٹ کا کیس چلا، کچھ نہیں نکلا. 70 دن کی جے آئی ٹی ہے، آج مجھے احساس ہوا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ جے آئی ٹی لگا کر الزام ڈھونڈ رہے ہیں کہ الزام لگانا کیا ہے. منی ٹریل بہت پہلے کی دے دی ہوئی. ایک منٹ بیچ میں، ایک سیکنڈ، میں نے ابھی بات ختم نہیں کی، میں نے ابھی تک بات ختم نہیں کی. اور میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر نواز شریف کے خلاف سازش کرو گے تو نواز شریف پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آئے گا. جب نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی وہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ الحمدللہ واپس آیا، اور وہ پاکستان کا ایک واحد شخص ہے جس کو پاکستان کے عوام نے اور اللہ تعالیٰ نے تیسری دفعہ وزیر اعظم بنایا. اب اگر اس کے خلاف سازش کی، باز نہیں آئے، تو وہ چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا، 5ویں دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا. روک سکتے ہو تو روک لو نواز شریف کو، ورنہ پاکستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا. روک لو نواز شریف کو، ورنہ بجلی کے منصوبے مکمل ہو جائیں گے. روک لو نواز شریف کو، ورنہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. روک لو نواز شریف کو، ورنہ سڑکوں کے جال بچھ جائیں گے. روک لو نواز شریف کو، ورنہ سی پیک مکمل ہو جائے گا. روک لو نواز شریف کو، ورنہ 2018 کا الیکشن جیت جائے گا. شکریہ. سامنے آئے میڈیا کے اور اپنی بات انہوں نے کی، اور اب حسین نواز میڈیا سے بات کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں. پوچھا گیا منی ٹریل کے متعلق، اور میں ایک بات جو ہے نا آپ سب کو باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ منی ٹریل کا اگر آپ نے کو بات کرنی ہے، منی ٹریل کی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو اس شخص سے بات کیجئے کہ پاکستان میں ایسٹ ہے اس کے نام اور اس کی وہ منی ٹریل نہیں دے سکا ہے. اگر آپ نے نواز شریف کی منی ٹریل کی بات کرنی ہے تو نہ صرف ہم دے چکے ہیں، بلکہ آپ کو پہلے نواز شریف کا کسی اثاثے کے ساتھ لنک ثابت کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ بات کریں. نواز بھی میڈیا کے سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر منی ٹریل کی بات کرنی ہے تو عمران خان سے اس کے بارے میں بات کریں. اس سے پہلے مریم نواز میڈیا کے سامنے آئیں، کافی کانفیڈنٹ لگ رہی تھیں، کہہ رہی تھیں روک سکتے ہو تو روک لو نواز شریف کو، ورنہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی، ورنہ پاکستان ترقی کر جائے گا، ورنہ پاکستان میں سی پیک کا منصوبہ پورا ہو جائے گا اور جو جال ہے سڑکوں کا وہ بچ جائے گا اگر نواز شریف کو نہیں روکا گیا. ان کا کہنا تھا کہ جے آئی ٹی والے کچھ بھی ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں. ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ شریف فیملی پر الزام کیا ہے. فرنٹ فٹ پر کھیلی آ کے مریم نواز اور کافی اگریسو نظر آئیں اور انہوں نے اپنے جو مخالفین ہیں ان کو کھری کھری سنائی اور تابڑ توڑ حملے کیے سارے سیاسی مخالفین پر. ساتھ ساتھ جے آئی ٹی کے اوپر بھی کافی سارے سوالیہ نشانات اٹھ گئے ہیں. مریم نواز نے جے آئی ٹی کے سامنے 2 گھنٹے پیشی کے بعد جوڈیشل اکیڈمی کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جے آئی ٹی کے تمام سوالوں کے جواب دے دیے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ آخر میں
मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में शामिल नहीं था, इसके बावजूद मैं मुल्क के आइन और कानून की पासदारी के लिए यहाँ आई हूँ। मरियम नवाज का कहना था कि जब मुझसे JIT ने सवालात कर लिए तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्या हम पर कोई इल्जाम है, हमें बताया जाए कि हम पर इल्जाम क्या है, लेकिन JIT के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। JIT इस सवाल के जवाब में खामोश रही। वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी ने अपने भाइयों की तरह ये बात भी दोहराई कि ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि JIT इल्जामात की तलाश के लिए बनाई जाती है। उनका कहना था कि मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया कि वजीर आजम की बेटी को बुलाकर उन पर दबाव डाला जाए। मरियम नवाज ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान में किसी भी मंसूबों के अलावा वजीर आजम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज पर एक पैसे की करप्शन का इल्जाम नहीं है। इससे कबल मरियम नवाज की जुडिशल अकेडमी आमद पर उनके हमरा उनके शौहर रिटायर्ड कैप्टन सफदर और उनके बेटे भी साथ मौजूद थे। भाई हुसैन नवाज और हसन नवाज भी उनके हमरा मौजूद थे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा नजर आई। और तकरीबन 2 घंटे अंदर सवालात का जवाब देने के बाद जब बाहर निकली मरियम नवाज तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी और आई फिर वो मीडिया के सामने उस डाइस पर। लोगों ने सवालात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा कि पहले मुझे अपनी बात करने दें। बीच में एक शख्स ने सवाल भी किया कि मनी ट्रेल के बारे में बताएं तो उन्होंने कहा मनी ट्रेल हम कब की दे चुके हैं, और जिसके बाद हुसैन नवाज ने आके मनी ट्रेल का जवाब भी दिया। लेकिन आप देख सकते हैं काफी कॉन्फिडेंट लग रही थी मरियम नवाज। उन्होंने सारे उनका कहना था जो मुझसे सवालात पूछे गए मैंने उनका जवाब दिया, लेकिन उन्होंने वही सवाल दोहराया जो हसन नवाज और हुसैन नवाज ने भी दोहराया था मीडिया के सामने आके कि क्या इल्जाम है शरीफ फैमिली पर वो बताया जाए। और उनका कहना था कि अब तक कोई इल्जाम हमें नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि ये पहली दफा नहीं है कि हमारे खानदान का एहतसाब हो रहा है, बल्कि 5वीं बार हमारा खानदान का एहतसाब हो रहा है। कुछ उन्होंने थोड़ा सा इमोशनल एंगल भी बीच में दिया। उनका कहना था कि नवाज शरीफ को बल्कि मरियम नवाज को इसलिए बुलाया गया है ताकि